جی ناظرین السلام علیکم۔ بہت بڑا واقعہ ہوا پاکستان میں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر ایک پریس کانفرنس کی۔ اس طرح کی کوئی روایت ماضی میں موجود نہیں ہے۔ خاص طور پہ موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے یہ بات مسلسل کہی جاتی رہی کہ انہیں میڈیا پر آنے کا کوئی شوق نہیں، وہ ذاتی پروموشن سے اجتناب کرتے ہیں اور وہ سیاست میں مداخلت میں بھی حصہ نہیں لینا چاہتے، جیسے ماضی میں بہت ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بہت ہی غیر معمولی واقعات ہوئے ہوں گے جن کی بنیاد پر ڈی جی آئی ایس آئی، وہ شخص جو کہتے تھے کہ میں پروموشن نہیں چاہتا، ان کو ٹیلی ویژن پر آ کر لائیو پریس کانفرنس میں صحافیوں کے درمیان بیٹھ کر کچھ سوالات کے جواب دینے پڑے، کچھ چیزوں کی کلیریفیکیشن کرنی پڑے۔ اس سے یہ بات تو پتہ چلتی ہے کہ معاملات گمبھیر ہیں، صورتحال سہل نہیں ہے، اور دن بدن اس کی تندی میں، تیزی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ تو اس پریس کانفرنس کی اہمیت تھی۔ اس پریس کانفرنس میں جو گفتگو ہوئی، جو باتیں سامنے آئیں، وہ بھی بڑی حیران کن ہے، ہوش ربا انکشافات ہیں۔ اور بنیادی طور پر یہ پریس کانفرنس کی گئی تھی ارشد شریف مرحوم کے حوالے سے اور ان کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے، لیکن ظاہر ہے صحافیوں کو جب موقع ملا تو انہوں نے بہت سے سوالات کیے، اور وہ سوالات آہستہ آہستہ جواب دیتے گئے، اور اس سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئیں۔ کیا یہ کہنا چاہیے کہ اس سے تمام باتیں کلیئر ہو گئیں؟ کیا تمام باتیں ختم ہو گئیں؟ کیا تمام سوالات کے جوابات مل گئے؟ نہیں، یہ بالکل غلط ہوگا۔ بہت سارے سوالات میں ابھی ابہام رہ گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کہ بہت ساری چیزوں پر کلیئرٹی بھی ہو گئی ہے۔ ایک ایک کر کے ان موضوعات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں جو اس پریس کانفرنس کے اندر ڈسکس ہوئے، اور اس میں سب سے پہلے معاملہ ارشد شریف مرحوم کے حوالے سے تھا، اور اس پہ بہت سیر حاصل بات ہوئی۔ صحافی برادری ظاہر ہے غم کی کیفیت میں ہے، اور ارشد شریف صاحب ہمارے بھی دوست تھے، لیکن ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بڑے گہرے روابط تھے، اور اس میں کوئی جو ہے ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں، بلکہ ایک مقام پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ ایک زمانے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، اور ان کی بڑی عزت تھی، اس لیے کہ جو ہے انہوں نے شہداء کی فیملیز کے حوالے سے کچھ ایسے پروگرام کیے کہ جن کی بڑی رسپیکٹ تھی فوج میں۔ ارشد شریف یقیناً ایک بہت بڑا نام ہو گئے تھے، اور وہ جو ہے نا ہاؤس ہولڈ نیم بن گئے تھے۔ ان کی جو اس طرح شہادت ہوئی ہے، اس کے حوالے سے اب مزید سوالات جو ہوئے اس پہ ذرا سوچ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس بات پر بہت زیادہ بحث کی گئی کہ ارشد شریف کو ملک سے باہر جانے کے لیے کس نے کہا، اور ظاہر ہے عمران خان اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ ارشد شریف کو باہر جانے کا میں نے کہا، کیونکہ ان کی زندگی کو خطرہ تھا، اور زندگی کو خطرہ تھا۔ اس کے باوجود پشاور ایئرپورٹ سے مراد سعید کے ذریعے پروٹوکول ڈلوا کے اور ارشد شریف کو ملک سے باہر بھیجا گیا۔ ٹکٹ کس نے خریدا؟ یہ ظاہر سوالات ہونے۔ ٹکٹ اے آر وائی نے خریدا، اور اے آر وائی کا اس میں بڑا کبھی رول نظر آتا ہے۔ وہ صرف ان کے جرائم فیک نیوز تک محدود نہیں رہے، وہ اب ریاست کے خلاف، صحافیوں کے خلاف بھی جرائم میں شامل ہیں۔ پھر ارشد شریف کو وہاں پر جن حالات میں مارا گیا، اور اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کچھ باتیں نہیں ہوئیں، لیکن مجھے کچھ اندازہ ہے کہ اس پر کام ہو رہا ہے۔ ارشد شریف ایک زمانے میں بہت اچھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ قسم کے صحافی تھے، پھر اچانک ان کی لائن چینج ہوئی، اور ہمارے جیسے لوگوں سے بالکل زیرو رابطہ ہو گیا ان کا، لیکن ظاہر ہے صحافی تھے، کہیں ملاقات ہو جاتی تھی تو ان کے
اب میرے حوالے سے بڑی اجنبیت ہوتی تھی، وہ کوئی زیادہ گفتگو نہیں ہوتی تھی، یا جو یارانہ یا دوستانہ ہوتا تھا اس پر وہ کبھی نظر نہیں آیا. تو ظاہر ہے وہ ایک اور طرح کی صحافت کر رہے تھے. اور تو اس میں کچھ چیزوں پر تحقیق ضرور ہو رہی ہے اور تفتیش بھی ہو رہی ہے کہ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے ارشد شریف کو اس نہج پر، اس راستے پر ڈالا. اور پھر جب فوج کی قیادت کے خلاف جب بیان بازی والا معاملہ ہوا، تحریک عدم اعتماد منظور ہوئی، اور پھر اس کے بعد ایک غلط قسم کا بیانیہ کس نے ڈالا، کون ان کی نوکریاں کرواتا رہا، کون ان کے حوالے سے ان کو ایک غلط بیانیہ فیڈ کرتا رہا، یہ اب جو ہے نا جو ہے ان پر اب شروع ہو گئی ہے. کون کون سے لوگ شامل تھے جنہوں نے ارشد شریف کو اس مقام تک پہنچایا، جو کہ بڑا الٹیمیٹلی بڑا تکلیف دہ مقام تھا. ظاہر ہے اب تفتیش جاری ہے، 2 ممبران کینیا بھیج دیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے، لیکن اس کے اندر فوج کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، اور وہ حکومت پاکستان نے بھیجے ہیں، اس لیے کہ آج کل جس طرح کی رسم چلی ہوئی ہے کہ ہر قسم کے الزامات فوج کو لگا دیں، تو وہ اس سے اجتناب کرنے کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم تحقیقات میں مدد کریں گے. بہت ابہام ہے اس سٹوری میں کہ جو فیصل واڈا صاحب نے کل کہا کہ وہ جو ہے گاڑی کے اندر سے گولی ماری گئی، تو پھر وہ لوگ کون تھے؟ پھر انہوں نے یہ بات بھی کر دی کہ کینیا جو ہے وہ اگر پہنچایا گیا تو وہ تو کوئی سیاستدان تو پہنچا نہیں سکتا، اور کرنٹ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں پہنچا سکی. یہاں سے وہ نقطہ نظر آتا ہے جس کے بارے میں آج کی پریس کانفرنس میں بات نہیں ہوئی، اور اس پر بات ہونی چاہیے جب اتنا کھل کر بات کر رہے ہیں. ایک اور نقطہ جو پریس کانفرنس میں ڈسکس ہوا، کیا عمران خان کو لانے والے آپ تھے اور آپ لائے عمران خان کو، اور وہ آپ کے لیے ہی مانسٹر بن گیا، جس کو آپ نے لاڈ پیار سے یہ حکومت دی تھی وہ آپ کو ہی گالی میر جعفر میر صادق اور غدار کہنے لگ گیا. تو اس پہ عموماً جو فوج کی طرف سے ترجمان کا بیان ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ساری چیزیں سامنے ہوں، فوج کا تعلق سامنے نظر آ رہا ہو، لیکن ہم نے ماضی میں یہی دیکھا ہے. تو وہ آج اس کو ڈینائی نہیں کیا گیا، آج اس کو بالکل ڈینائی نہیں کیا گیا، بلکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ وقت آنے پر یا اس پر کبھی ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی. تو کیا آپ کے خیال میں یہ ریکارڈنگز اویلیبل نہیں ہوں گی، یہ معاملات ڈاکومنٹ نہیں ہوئے ہوں گے کہ جب عمران خان کے ساتھ تبدیلی کا اور نئے پاکستان کا منصوبہ بن رہا تھا، جب عمران خان اتنے پاپولر نہیں تھے لیکن 2/3 سیٹوں کا مطالبہ کر رہے تھے، جب عمران خان کو جتوایا گیا تھا، وہ سارے معاملات، اور عمران خان بچوں کی طرح ضد کر رہے تھے اس کو بھی اندر کر دیں، اس کو بھی اندر کر دیں، تو وہ سارے معاملات، عمران خان کی آواز، عمران خان کی ویڈیو یقیناً موجود ہوگی. اور اگر عمران خان نے مزید یہ ہرزہ سرائی جاری رکھی تو کسی سٹیج پر وہ معاملات بھی سامنے آ سکتے ہیں. ایک اور معاملہ جس پر بہت زیادہ سیر حاصل گفتگو ہوئی وہ سائفر کا معاملہ تھا. سائفر جو ہے وہ اب اس قوم کے لیے ایک عذاب بن گیا ہے، اور اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے واضح طور پر یہ بتایا کہ سائفر جو ہے وہ تو ایک ایسی کاغذ کا پرزہ تھا، سفیر اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں. اور عمران خان، جب جنرل باجوہ نے یہ چیز عمران خان سے ڈسکس کی تو عمران خان نے خود کہا کہ نہیں اس طرح کے تو سائفر آتے رہتے ہیں، اور جنرل باجوہ انہیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ آپ روس کے ساتھ تعلقات ضرور قائم کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات میں بیلنس رکھیں. اور یہ ان کے لیے خود بڑی شوق کی بات تھی، حیرانگی کی بات تھی جب عمران خان نے ڈی چوک میں ایک جلسے میں ایک خط لہرایا اور کہا یہ ہے وہ سازش امریکہ کی، اور اس کے بعد ایک نیریٹو انہوں نے کریٹ کر لیا، جبکہ کچھ دنوں پہلے وہ یہی بات کر رہے تھے کہ یہ تو معمولی سی چیز ہے. اور یہ وہ پھر اس سائفر کے حوالے سے، سائفر ایک بہت بڑا جرم بنے گا عمران خان کے لیے، اور مستقبل میں عمران خان کو ملک کے خلاف سازش کی سزا ضرور ملے گی، یہ نہیں ہو سکتا. اچھا،
ایک اور معاملہ جو ڈسکس ہوا کہ جو بڑے واضح طور پر بات کی گئی کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میر جعفر، میر صادق، گیدڑ، غدار اور کیا کیا ہے، دوسری طرف عمران خان جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کی آفر بھی کر رہے، اور ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی اس حوالے سے فرمایا کہ وہ خود موجود تھے جب عمران خان نے ایکسٹینشن کی آفر کی ہے، تو وہ ایکسٹینشن کی آفر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ الٹیمیٹلی آرمی چیف کے نئے آرمی چیف کے آنے کا خوف ہے، جس کے اوپر بیگیج کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ جنرل باجوہ کے اوپر عمران خان کی حکومت کا لانے کا بیگیج موجود ہے۔ جو نیا آدمی ہوگا اس کے اوپر کوئی بیگیج نہیں ہوگا، وہ کوئی لحاظ نہیں کرے گا کہ اس طرح فوج کے خلاف ہردہ سرائی ہو رہی ہے۔ اور تو سائفر والا بات بھی بالکل ڈرامہ نکلی، اور اس کے بڑے واضح ثبوت آ گئے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی خود بتا رہے ہیں۔ اور تیسری ایک اور بات جو بہت حوالے سے امپورٹنٹ ہے، اے آر وائی کے جرائم جو ہیں وہ صرف فیک نیوز تک محدود نہیں ہے، وہ ارشد شریف کے قتل میں بھی کہیں نہ کہیں ان کا لنک موجود ملے ہوگا۔ فیصل واڈا نے کل ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جو ارشد شریف کا لیپ ٹاپ اور 2-3 ان کے پاس موبائل تھے وہ ڈسٹرائے کر دیے گئے، لیکن اس دور میں پتہ چل سکتا ہے کہ وہ کس کس سے رابطے میں تھے، کون کون آخری لمحے تک انہیں اس چیک پوسٹ تک، اس موت کی گھڑی تک، اس قتل کے مقام تک لے جانے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ تو وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور اس میں سلمان اقبال صاحب جو ہیں اے آر وائی کے چیف ایگزیکٹو، ان کو کسی سٹیج پر ان سارے سوالات کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں چھپے رہیں اور جب ملک میں اتنی بڑی کارروائی ہو رہی ہو اور وہ اس کے سامنے پیش نہ ہوں۔ تو اگر وہ سچے ہیں، حق پر ہیں، تو انہیں اس ملک میں واپس آنا چاہیے اور انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ یہ سب سے سیف ہوتا ہے۔ آپ کے اوپر کوئی الزام لگے، کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ جھوٹا الزام ہے، آپ فوری طور پہ پولیس کے پاس چلے جائیں، خود کو پیش کر دیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی گرفتاری کو انتظار کرے۔ یہ ساری کارروائی خود کر لینی چاہیے، لیکن سلمان اقبال صاحب ایسا نہیں کر رہے۔ میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں، نام ان کا میں نہیں بتا سکتا، اے آر وائی میں ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے اے آر وائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھا تھا اور ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے اور ہم اسٹیبلشمنٹ کی ہر بات کو مانتے تھے، لیکن جب تحریک عدم اعتماد ہوئی تو ہمیں پتہ تھا کہ وہ سینئر صحافی ہیں، ہمیں پتہ تھا کہ فوج اور عمران خان میں اگر مقابلہ ہوا تو ظاہر ہے اب ہمارے دستور یہی ہے کہ ہم فوج کے ساتھ ہوں گے، اور اسی بنیاد پر ہمارا چینل بنا تھا، اسی بنیاد پر ہماری ریٹنگ آتی تھی، اسی بنیاد پر ہم نے اینکر ہائر کیے تھے۔ لیکن ہمیں اوپر سے انسٹرکشن یہ آئی کہ فوج اور عمران خان کے درمیان تنازع چل رہا ہے اور اس تنازع کے اندر آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے اور فوج کے خلاف ہو جانا ہے۔ تو وہ صاحب جو اے آر وائی میں بڑے نامی گرامی ہیں، وہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی، ہم تو اس طرح کا چینل تھے ہی نہیں، ہم تو کوئی انقلابی لوگ تھے ہی نہیں، ہمیں تو کوئی اس طرح انقلاب کا شوق ہمارے دل میں تو نہیں آیا تھا۔ لیکن اوپر سے انسٹرکشن ظاہر ہے سلمان اقبال یا پھر یہ کوئی عمران خان کے کوچ ہوں گے جو فنڈ کرتے ہوں گے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو، وہاں سے ایک سوچ تبدیل کروائی گئی اور فوج مخالف بیانیہ کریٹ کیا گیا۔ یہ اے آر وائی کے ایک سینئر صحافی جو کہ میرے دوست بھی ہیں انہوں نے مجھے بتایا، اور اس صورتحال میں اب آگے جو معاملات طے ہونے جا رہے ہیں اس میں 2-3 باتیں سامنے رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ معاملہ پی ڈی ایم کا، نواز شریف کا اور عمران خان کے مقابلے کا نہیں رہا، اب براہ راست یہ فوج کا اور عمران خان کا مقابلہ ہو گیا ہے،
اور اس کے وہ جو تناؤ کی کیفیت تھی اس میں آج مزید اضافہ ہوا، اور آج پتہ چل جائے گا کہ کون زیادہ تگڑا ہے۔ ماضی میں ہمیشہ فوج تگڑی رہی ہے اور اس قسم کے معاملات کے حوالے سے، تو اس میں سے سیاسی جماعتیں نکل گئی ہیں، وہ سائڈ پر ہو گئی ہیں، جو کہ بنیادی طور پر ایک لحاظ سے پی ڈی ایم کی فتح بھی ہے، پی ڈی ایم کی جیت بھی ہے، اور یہ ان کے بیانیے کی کامیابی بھی ہے۔ کہیں کسی میٹنگ میں کہا گیا تھا، مثلا یہ میں نے ویلاگز میں بھی اور کالمز میں بھی بات کی ہے، کہیں یہ بات کہی گئی تھی کہ ایک طرف تو یہ بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے کہ فوج جو ہے کچھ نہیں کر رہی، اور دوسری طرف فوج کی طرف سے یہ بیانیہ ہے کہ پی ڈی ایم بھئی ہم نے آپ کو حکومت دے دی ہے، حکومت کریں اور نتھ ڈالیں عمران خان کو۔ اچھا، یہ ڈیبیٹ بڑے عرصے سے چل رہی تھی، لیکن الٹیمیٹلی اس ڈیبیٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو پی ڈی ایم کہتی تھی کہ جو فتنہ آپ نے کریٹ کیا ہے وہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ وہ سنبھالیں، جس میگنیٹیوڈ پہ، جس فیسیلیٹیشن کے ساتھ، جس ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ نے یہ سب کچھ کریٹ کیا ہے تو ہم تو نہیں کر سکتے۔ جیسے مثلا ارشد شریف مرحوم کا ذکر کریں کہ کینیا میں ایک فارم ہاؤس، وہاں پہ ایک گاڑی اور پولیس کو پیسے دیے گئے، ٹارگٹ کلنگ کی گئی، اگر یہ سب کچھ ہوا ہے یہ تو سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو بھائی اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ اس فتنے کو خود سنبھالیں جو فتنہ آپ نے کریٹ کیا ہے۔ اور آج ہمیں پتہ چل گیا کہ اب بالکل آمنے سامنے کی لڑائی ہے، اب اس فتنے کا مقابلہ ڈائریکٹ فوج کر رہی ہے، اور یہ کسی سٹیج پر، کسی مقام پر، کسی میٹنگ پر نواز شریف صاحب کی خواہش بھی تھی۔ ایک اور بات، لانگ مارچ کے حوالے سے بات کی گئی کہ اس میں فتنہ فساد ہونے کا بہت زیادہ ڈر ہے، تو یہ کہا گیا کہ فساد تو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو عمران خان تو فساد کے بغیر سانس نہیں لے سکتے، تو جو ہے پھر اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ فساد ہوگا یا نہیں ہوگا، اور عمران خان کا لانگ مارچ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لانگ مارچ کو بہت زیادہ دھچکے لگے ہیں کل شام سے۔ پہلے لانگ مارچ کے حوالے سے فیصل واڈا کی جو پریس کانفرنس تھی، اس نے جو انہوں نے بات کی کہ لوگوں کو جنازے اور خون ہی خون نظر آ رہا ہے، اس سے بہت بڑا دھچکا لگا۔ پھر اس میں انہوں نے کہا کہ کہیں عمران خان کو بھی مس لیڈ کیا جا رہا ہے، کہیں ارشد شریف کو بھی مس لیڈ کیا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جو لوگ اس میں شریک ہونے کا سوچ رہے تھے وہ خوفزدہ ہوں گے، اور کچھ سوچیں گے کہ اس طرح کے لانگ مارچ میں جانے گنوانے کا کیا فائدہ، ہمیں کیا ملے گا؟ یہ تو عمران خان ہی مس لیڈ ہو رہا ہے تو ہمیں کیا ملے گا؟ دوسری رہی سہی کسر جو ہے وہ آج کی پریس کانفرنس سے پوری ہو گئی، اور آج کی پریس کانفرنس میں جو بات ہوئی ہے اس میں بھی پتہ چل گیا ہے کہ فوج کی اب کوئی محبت، کوئی پیار، کوئی لاڈ عمران خان کے ساتھ اب نہیں رہا۔ اب معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں، اب مفاہمت والا دور بھی گزر گیا ہے، اب مخامصت والا اور ڈائریکٹ ایکشن والا دور شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، ان معاملات پر گفتگو ہم کرتے رہے، اور اس پریس کانفرنس کے عام نکات پر مزید بھی بات کریں گے، لیکن ذرا ایک لمحے کو تاریخ کے ورق کو الٹائیں اور اس وقت کے بارے میں سوچیں کہ جب یہ ہائیبرڈ نظام تخلیق ہو رہا تھا۔ اگر اس وقت یہ ہائیبرڈ نظام تخلیق نہ کیا جاتا، عمران خان کو زور زبردستی سے وزیر اعظم نہ بنایا جاتا، الیکشن نہ لوٹا جاتا، اور دھاندلی نہ کی جاتی، اور پریشر گروپس نہ بنوائے جاتے، تو پاکستان بہت مختلف ہوتا۔ سب سے اگر آپ 4-5 سال پیچھے چلے جائیں 2018 کے دور میں، اور اس میں جو لیجیٹمیٹ قوتیں تھیں، جو سیاسی پارٹیاں تھیں، انہیں جیتنے دیا جاتا، عمران خان کی میڈیا پہ اتنی پروجیکشن جس میں اسے مسیحا بنا کر پیش کیا وہ نہ کی جاتی، تو پی ایم ایل این کی حکومت آنی تھی۔ اکانومی اس وقت ترقی کر رہی تھی، 6.2 ہمارا
گروتھ ریٹ تھا، پاکستان کا شمار بہترین معیشتوں میں ہو رہا تھا، ادارے کے خلاف کوئی شخص بات نہیں کر رہا تھا، ایک ڈان لیکس کی بات ہوئی تھی اور وہ بھی بٹوین دا لائنز ہوئی تھی، جو آج حال ہے اس طرح کی تو کبھی کسی نے تصور نہیں کیا تھا۔ تو اگر وہ ساری کیمپین نہ ہوتی، وہ ساری سازش نہ ہوتی جمہوریت کے خلاف، تو آج ملک بھی بہتر ہوتا، حالات بھی بہتر ہوتے، معیشت بھی ترقی کی طرف گامزن ہوتی، ملک میں ترقیاتی منصوبے بھی لگ رہے ہوتے اور ادارے کی عزت میں اضافہ بھی ہوتا۔ جو آج ہو رہا ہے وہ بالکل نہیں ہونا تھا۔ نواز شریف کے بہت زیادہ اختلافات ہوں گے فوج سے، یا وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کی کیمپین تو کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنرل مشرف نے نواز شریف کے ساتھ کیا کیا مظالم کیے۔ جنرل مشرف کے وہ بیمار بہت تھے اور ان کی تدفین کا معاملہ آیا کہ اگر پاکستان میں تدفین کرنی ہو، سب سے پہلا ٹویٹ نواز شریف نے کر دیا۔ ہم لوگوں کو ویسے بہت سارے لوگ ناراض بھی ہوئے کہ آپ کو کیا اتنی جلدی ہے، لیکن کر دیا، اس لیے کہ وہ ایک انسانی بنیادوں پر یہ حق سمجھتے تھے۔ تو وہ اگر فوج کے ساتھ اختلافات بھی ہوتے تو وہ اس حد تک نہ ہوتے کہ گلی گلی میں بچہ جو ہے آپ کے نام کے ساتھ برے برے الفاظ کہہ رہا ہوتا۔ تو وہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ ہم جہاں مستقبل کی بات کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا، اب ادارہ نیوٹرل ہو گیا ہے، اب سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی، اب ہم تائب ہو گئے ہیں اور جو ہے ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، تو یہ مستقبل کی باتیں ہیں۔ مستقبل کی باتیں، اچھی اچھی باتیں سوچنا بہت اچھی بات ہے۔ ایک خوشگوار اور خوشکن مستقبل کو سوچنا، اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم ماضی سے سبق نہیں حاصل کریں گے، اپنی غلطیوں کا اعادہ نہیں کریں گے، اپنی غلطیوں پر معذرت خواہ نہیں ہوں گے، تو پھر بات آگے نہیں بڑھے گی۔ آج اس کی ایک جھلک نظر آئی۔ DGISPR نے آج فرمایا کہ ماضی میں ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں جس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ یہ پہلا قدم ہے، انشاءاللہ توقع یہ رکھنی چاہیے کہ یہ قدم اور آگے بڑھے گا، مزید اعترافات سامنے آئیں گے، اور اس سب کے بعد مجھے کم از کم لانگ مارچ کا مستقبل شدید خطرے میں نظر آتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں کی تعداد، اگر یہ ہوا بھی تو لوگوں کی تعداد اس میں شریک ہوگی، کیونکہ لوگ خوفزدہ بھی ہوں گے، لوگ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے کلیش کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، اور لوگ اب عمران خان کے بیانیے کے حوالے سے کنفیوز بھی ہو گئے ہیں، لوگ ابہام کا شکار ہو گئے ہیں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، سفید کیا ہے، سیاہ کیا ہے۔ تو یہ کنفیوژن جو ہے لوگوں کو کسی بڑی پولیٹیکل موومنٹ کے بننے سے روکتی ہے، کیونکہ جس لیڈر کے نام پر وہ نکل رہے ہیں، اگر اس کی دیانت، صداقت، امانت، بیانیہ ہی مشکوک ہو گیا تو پھر لانگ مارچ کس نے کرنا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔